نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها وقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا یہ بات رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے وارث ہوئے اس کے پہلے مالکوں کے بعد؟ قوم عاد تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وراثت عطا کی قوم عاد کو۔ قوم عاد تباہ ہوئی تو پھر اس کی جگہ پر تہذیب و تمدن قوم سمود کا ابھرا۔ تو کیا ان لوگوں کو اپنے سابقہ جو بھی حالات و واقعات تھے ان سے سبق حاصل نہیں ہوا تھا؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم پکڑ لیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کی بدکاریوں اور سیاہ کاریوں کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر وہ سن ہی نہ پائیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے رہے ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آ گئے تھے واضح تعلیمات لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لانے والے نہ بنے اس چیز پر جس کا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، یعنی ہر درمی پر، ضد پر، تعصب پر اس طریقے سے راسخ ہو گئے کہ پھر ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے خواہ انہیں کتنا ہی سمجھایا اور کتنا ہی افہام و تفہیم سے کام لیا وہ بات نہیں آئے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ یہ بات تو ہو رہی ہے حضور سے سابقہ قوموں کے بارے میں، اصل میں روئے سخن کس کی طرف ہے؟ قریش مکہ کی طرف، کہ دیکھو تمہیں بھی ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 12 برس بیت چکے ہیں، ہر طریقے سے تمہارے سامنے ہدایت کو واضح کیا جا چکا ہے، لیکن جو تم میں سے لوگ اڑ گئے تھے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی دلیل، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد، ہم نے ان میں سے اکثر کے ہاں عہد کی پابندی نہیں پائی۔ وہ عہد جو انہوں نے کیا تھا اسی صورت میں آئے گا، لست بربکم قالوا بلی وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے پایا ان کی اکثریت کو فساق اور فجار اور بدکاروں پر مشتمل۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اب تک وہ ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا۔ اب ان کا 5 کے بعد اب بہت مفصل گفتگو یہاں ہو رہی ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ 4 رکوع میں 5 انبیاء کرام کے، 5 رسول اعظام جو ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا بڑا اختصار کے ساتھ، لیکن اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں صورت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہجرت سے متصل قبل نازل ہو رہی ہیں صورتیں، سورہ انعام بھی اور سورہ اعراف بھی۔ اب ہجرت پیش آنے والی ہے اور مدینے میں پہنچ کر یہودیوں سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہے۔ مدینے میں 2 قبیلے تھے کہ جو اصل عرب قبیلے تھے، جو یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، اوس اور خزرج، لیکن 3 قبیلے یہود کے تھے اور بڑے طاقتور تھے، ان کے اپنے قلعے تھے، گڑھیاں تھیں، بڑے پیشہ ور لوگ تھے، اور پھر یہ کہ ان کے ہاں علم تھا، ان کے ہاں تہذیب تھی، تمدن تھا، ان کے علماء تھے، ان کے فقہاء تھے، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں تھیں، تو بڑا روب تھا عربوں کے اوپر یہودیوں کا۔ ایک کلچرڈ لوگ ہیں، یہ متمدن لوگ ہیں، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کے پاس ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اب ان سے جو سابقہ پیش آنے والا تھا تو اس کے لیے مسلمانوں کو ذہناً تیار کیا جا رہا ہے، ان کی وہ تاریخ میں پوری سمجھا کر کہ یہ کن کن ادوار سے گزر چکے ہیں، اب کہاں کھڑے۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے اٹھایا یا بھیجا موسیٰ کو
بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بہا تو انہوں نے ہماری ان آیات کا انکار کیا ان پر ظلم کیا ان کی ناشکری کی فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا ان مفسدوں کا یہ تو گویا ایک جملے میں بات کہہ دی اب اسی کی شرح ہے وقال موسیٰ یا فرعون اور کہا تھا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں پیغامبر ہوں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق میں اس پر قائم ہوں اور اسی کا سزاوار ہوں کہ میں اللہ پر کوئی شے حق کے سوا اس کو منسوب نہ کروں یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے گھر کر کوئی بات تم سے کہہ دوں گا قد جئتکم ببینۃ من ربکم اور دیکھو میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں فارسل معی بنی اسرائیل تو میرا پہلا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اب یہاں سے ہمیں جانے دے ہم ان کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں اس لیے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے کئی سو برس تو ان کے لیے وہاں بڑے آرام رہے عیش رہے اس وقت جو ہکسوس کنگز تھے جو مصر میں حکمران تھے وہ اصل مصری نہیں تھے بلکہ وہ باہر ہی سے جا کر عرب ہی کے علاقے سے جا کر وہاں پر حکومت کر رہے تھے تو یہ لوگ جو آئے ان کی وہاں آؤ بھگت ہوئی اور بالکل جیسے کہ پیرزادے ہوتے اور ان کے طریقے سے ان کا احترام کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت کا بادشاہ جو ہے بہت معتقد بھی ہو گیا تھا تو ان کے خاندان ان کے بھائی بند تھے یہ لیکن اس کے بعد وہاں ایک انقلاب آیا نیشنلسٹ ریولیوشن کہ انہوں نے ہکسوس کنگز کو نکال باہر کیا وہاں سے اور پھر جو ہے جو لوکل جو قبطی قوم تھی ان کی اپنی ایک حکومت قائم ہو گئی اب ظاہر بات ہے سابقہ لوگوں کے جو منظور نظر تھے وہ اب ان کے لیے گویا کہ ان کے دشمن ہوئے اور ان کے لیے اب شامت آ گئی پھر ان کو غلام بنایا گیا جکڑا گیا ان سے سخت جو ہے مزدوریاں لی گئی اہرام مصر کی تعمیر کے اندر ایک ایک چٹان گرتی تھی سینکڑوں یہودی اس کے نیچے جو ہے پس کر رہ جاتے تھے یہ بڑے ہی شدید مصائب میں تھے اور اس حال سے اب ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو حضرت موسیٰ کی دو بعثتیں تھیں ایک بعثت الی فرعون اسے بھی ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے آخری پارے میں جو ہے سورۃ النازعات میں تو کھل کر بیان کیا گیا ہے هل لك الی ان تزکا واهدیک الی ربک فتخشى فاراه الآیۃ الکبریٰ تو اسے ایمان کی دعوت بھی دی گئی تھی لیکن اول روز ہی سے اس کے سامنے دوسرا مطالبہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو اب یہاں سے جانے دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جہاں سے آئے تھے فلسطین سے وہیں جا کر آباد ہو جائیں فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بہا فرعون نے کہا کہ اگر واقعی تم کو نشانی لے کر آئے ہو دعویٰ کر رہے ہو تو لاؤ دکھاؤ ہمیں وہ کون سی نشانی ہے ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو اب یہ نوٹ کر لیجئے ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ جو فرعون تھا یہ کون تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ یہ واقعات آئیں گے سورہ قصص وغیرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے لیکن اس زمانے میں فرعون کا ایک حکم تھا آرڈیننس نافذ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو قتل کر دیا جائے اسے کوئی نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تمہارا تختہ الٹ دے گا لہذا جو بچہ پیدا ہوتا تھا یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم وہ قتل کر دیتے تھے اللہ نے ان کی والدہ کو وحی کی کہ فکر نہ کرو ہم بچائیں گے تمہارے بچے کو موسیٰ کو تم اسے ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دو دریا نیل میں انہوں نے ڈال دیا تو وہ وہاں سے گزرتا ہوا محل کے پاس سے گزرا اور محل میں ملکہ نے یا جو ان کے ہاں جو ہے تورات میں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کا فرعون تھا اس کی بہن نے اس بچے کو نکال لیا اور وہ لاولد تھی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اس نے اس بچے کو اپنا بچہ بنا کے پال لیا لیکن یہ کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں بیوی نے جو فرعون کی بیوی تھی اسی نے نکالا اور وہ لاولد تھی اس وقت تک تو گویا کہ اگرچہ یہ فرعون جو ہے قتل کرنے پر تل گیا تھا اس بچے کو لیکن اللہ نے اس بچے کی ایسی موہنی صورت بنائی تھی ایک تو اس خوبصورت شکل کی بنا پر دوسرے اس بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک دیکھو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے ہمیں بیٹا ابھی تک نہیں ملا ہے تو یہ بچ گئے اور یہ محل میں پرورش پائی انہوں نے شہزادوں کی طرح پھر اس کے بعد بیٹا ہو گیا فرعون کے بھی اب وہ دوسرا جو ہے چھوٹا بیٹا جو بیٹا ہو گیا اصل بیٹا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے رہا ان دونوں میں بڑی محبت تھی بہت قرب تھا لیکن اس کے بعد جب صورتحال بدلی ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت پر سرفراز ہوئے ہیں پھر جو کشاکش شروع ہوئی ہے اس وقت وہ جو باپ تھا وہ ایبڈیکیٹ کر چکا تھا اپنا یہ تخت دے چکا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اس چھوٹے فرعون کو اب یہ تھا وہاں پر بادشاہ
گویا کہ چھوٹے بھائی کی طرح جو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس وقت فرعون تھا۔ وہ اب یہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے کہ اگر تم لائے ہو کوئی واقعہ، کوئی تمہارے پاس نشانی ہو تو پیش کرو۔ فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، تو انہوں نے اپنا جو عصا ہے زمین پر ڈالا تو اچانک وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ نکالا اپنے گریبان سے تو سفید روشن چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، فرعون کے سرداروں نے، درباریوں نے کہا کہ واقعی یہ جو موسیٰ ہے یہ کوئی بہت بڑا جادوگر بن کر آیا ہے، بہت سیکھ کر آیا ہے جادو۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ اس جادو کے بل پر یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے، تمہیں نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو اب جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے پھر کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیا حکم دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجع واخاہ، تو انہوں نے یہ کہا، ایک ریزولوشن سمجھیے کے پاس ہو گیا دربار میں کہ ذرا اس کو بھی مہلت دیجیے اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی حضرت ہارون بھی ساتھ تھی۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام جو مملکت مصر ہے اس کے شہروں کے اندر منادی کرنے والے بھیج دیجیے۔ یاتو کا بکل ساحر علیم، کہ تمام مملکت سے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، بہت ماہر جادوگر، ان کو وہ بلا کے لے آئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جب جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے کہ یہ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ والی بات ہے، ایک ایک جملے کے اندر اس میں جو فصل ہے، واقعات کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے آپ خود سمجھتے جائیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور وہ جادوگر آ گئے فرعون کی خدمت میں۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں اگر ہم غالب آ جائے اس پہ موسیٰ پر تو پھر ہمیں کچھ اجر ملے گا نا، آخر کوئی ہمیں کوئی انعام ملے گا، کوئی خلعتوں سے نوازے جائیں گے کہ نہیں؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا کیوں نہیں، تم تو ہمارے مقربین بارگاہ ہو جاؤ گے، ہماری لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دی اس نے آ کر، اگر اس سے ہمیں نجات دلا دو، اس کو شکست دے دو تو تم تو ہمارے محسن ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا کہ اب دیکھو موسیٰ، پہلے تم ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے ڈالیں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ ڈالنا ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے بھی اپنی چھڑیاں اور کچھ رسیاں لے کر آئے تھے وہ ڈالی، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اب یہ جسے ہم کہتے ہیں سحر بندی کر دینا، آنکھوں کی نظر بندی ہو جانا۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور انہیں ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور واقعتاً بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا۔ واوحینا الی موسیٰ، ایک دوسرے مقام پر تو یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ دل میں ڈرے کہ جو میرے پاس معجزہ تھا تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا، تو یہ تو تالیاں پٹ جائیں گی، پورا جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے، کیا ہوگا، تو میں تو ہار جاؤں گا۔ لیکن اس وقت اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف والق ما فی یمینک، کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈال کے دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ اے موسیٰ ڈالو اپنا وہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جو اب ثعبان بنا، جو اژدہا بنا، وہ ان تمام وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے رسیوں کے، اور وہ اس کو ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق واقع ہو گیا، بات واضح ہو گئی۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ ایک بنایا تھا ڈھونگ، وہ سارا باطل ثابت ہوا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو مغلوب ہو گئے وہ جادوگر جو تھے اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے، بلکہ یوں کہیے کہ گرا دیے گئے، جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا۔ قالوا آمنا برب موسیٰ رب العالمین، انہوں نے اعلان کیا ہم تو ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار پر، یعنی رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون آمنتم بہ، اب یہاں یہ نکتہ سمجھ لیجئے، جادوگر جانتا تھا کہ جادو کی رسائی کہاں تک ہے، اور جو کچھ موسیٰ نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتے تھے، عام آدمی تو یہی سمجھا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، یہ چھوٹے، جو بڑا جادوگر جو ہے وہ جیت گیا اور چھوٹا ہار گیا، بس۔ لیکن یہ کہ جیسے آج بھی ہمارے سائنٹسٹ جانتے ہیں نا کہ ہماری رسائی کہاں تک ہو گئی ہے، کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر کوئی شے بہت ہی اس سے آگے کی کوشش پیش کر دے تو وہ سائنسدانوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہے، عام آدمی اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح جو ہے پورے مجمع پر کسی پر اثر نہیں ہوا، جادوگر جو ہے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً کچھ اور ہے۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اب یہ تھا شہنشاہ، انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس پر
اس سے قبل کے ماں بدولت تمہیں اجازت دیتے، یعنی ہماری اجازت کے بغیر کیسے تم نے یہ اقدام کر دیا، ایمان کا اعلان کر دیا؟ اور اب اسے چال سوجھی۔ اب اس صورتحال کو دیکھیے کس طرح اس نے ڈپلومیٹیکلی جو ہے ہینڈل کیا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، معلوم ہوتا ہے یہ تمہاری سازش ہے، تم اور یہ موسیٰ ملے ہوئے ہو آپس میں، اور یہ نورا کشتی تم نے یہاں پر کی تھی، اور تم ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر چکے ہو، سازش کر کے آئے ہو، اور یہ سارا تم نے کھیل پہلے سے بنا لیا تھا کہ ہم ہار جائیں گے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تم نے شہر کے اندر ایک سازش بنائی ہے، لتخرجوا منھا اہلھا، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکال باہر کرو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اس کرتوت کی تمہیں کیا سزا ملتی ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مقابل سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کا ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پاؤں کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو میں سلیب دے دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب یہ ہے ایمان جب واقعتاً کسی کو نصیب ہو جائے، وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جو بھی اس حقیقت کے منکشف ہونے کی کیفیت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم جو چاہو کرو، ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور تو کس بات کا انتقام ہم سے لے گا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے جبکہ ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی، ہمارا جرم یہی ہے اور تو کوئی جرم نہیں ہے۔ لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پروردگار ہمیں صبر عطا فرما دے، ہم پر صبر اڈھیل دے، جیسے پانی مشق جو پانی کا ہوتی تھی کبھی کسی پر لا کر پوری کی پوری مشق ڈال دی، ایسے اللہ ہم پر اڈھیل دے صبر، یعنی ہمیں ڈھیروں صبر عطا کر کہ اس صورتحال میں ہم ثابت قدم رہیں اور یہ ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہے ہم اس سے دستبردار نہ ہو جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اب اسی اسلام ہی کی حالت میں وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب یہ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے درباری، انہوں نے کہا فرعون سے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تم اب موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھو گے، اسی طریقے سے آزادی دیے رکھو گے کہ وہ تمہاری جو ہے قوم کو کے اندر فساد پیدا کرے زمین کے اندر، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تمہیں بھی چھوڑ دے، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دے؟ اس لیے کہ وہ جو ذاتی محبت تھی اس فرعون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ بڑے بھائی کی حیثیت سے ساتھ کھیلے تھے، ساتھ ہی ہم جوڑی رہے تھے، اس کی بنا پر وہ فوری طور پر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکا۔ اب وہ قوم کے سردار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک تم انہیں چھوٹ دیے رکھو گے، یہ تو لوگوں کے اندر بغاوت پھیل رہی ہے، اس سے سارا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، اس نے کہا ہم وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے کیا تھا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے اور صرف ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وہ ہماری خدمت گاری میں کام آئے گی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح قابو یافتہ ہے، یہ ہمارے قابو سے کہاں نکل جائیں گے۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اب اس وقت اس نے فرعون ہی کو یہ زمین کی حکومت دی ہوئی ہے مصر کی، تو اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ جو بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے اسے جھیلے، صبر کے ساتھ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہرحال عاقبت جو ہے، پچھلا گھر جو ہے، آخرت کا گھر، وہ بہرحال اہل تقویٰ کے لیے ہے، وہ جو ہے ابدی زندگی ہے وہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہاں تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا دیکھیے موسیٰ، اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آئے، آپ کی بعثت سے پہلے بھی ہم پر یہی ایذائیں تھیں، اسی طرح ہمارے بچے قتل کیے گئے تھے، جن میں سے خود یہ ایک بچے ہوئے تھے جس نسل میں سے وہ ساری کی ساری نسل جو ہے قتل ہوئی تھی۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور اب جو آپ آئے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے یہی مصیبتیں اور یہی تکلیفیں اور یہی ایذائیں ہیں۔ قال، کہا حضرت موسیٰ نے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں خلافت عطا کرے زمین کی، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ جس کو بھی اللہ اختیار دیتا ہے پھر وہ گویا کہ امتحان کے اس میں آ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پھر فرعون کی قوم کو پکڑا، کبھی تو وہاں قحط پڑ گیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا فصلیں تباہ ہو گئی، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آئے، نصیحت اخذ کرے۔ وہی قاعدہ کہ جب رسول بھیجتے تھے تو اس قوم کو جو ہے کچھ سختیوں میں، کچھ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے تھے تاکہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی خیر پہنچتا تھا، اچھے حالات ہو جاتے تھے، قالوا لنا هذه، وہ کہتے یہ تو خیر ہے ہی ہمارا، ہم نے محنت کی، ہم نے اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کی تھی، لہذا یہ صورتحال درست ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف، کوئی برائی پہنچتی تھی، يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس سے سمجھتے تھے کہ یہ نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی قسمت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، یہ نحوست فلاں کی اور یہ فلاں کی جو ہے تو برکت ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے واقف نہیں ہے۔ وقالوا مهما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، انہوں نے کہا موسیٰ جب بھی تم ہمارے پاس لے کر آؤ گے کوئی اپنی ایسی نشانی کہ ہم پر جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارا مطالبہ پورا کر دیں گے اور اس قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان تو ان کے لیے تباہی لایا، ٹڈی دل، ٹڈیے، والقمل، چچڑیاں، اور قمل سے کھٹمل بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بڑا قریب کا لفظ ہے کھٹمل اور قمل، چچڑیاں جو ہے بڑی تعداد میں چچڑیاں پیدا ہو گئی، ان سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں۔ وضفادع، میڈک اتنے پیدا ہو گئے، ہانڈی کا ڈھکنا اٹھائے تو میڈک صاحب پھدک کر آ رہے ہیں، اور اگر گھڑے میں سے پانی لینا چاہیں تو میڈک پھدک کر آ رہا ہے، تو وہ جو ان کے لیے زندگی عذاب ہو گئی۔ والدم، اور خون، پانی جو ہے وہ خون کی شکل اختیار کر گیا۔ آیات مفصلات، یہ ساری نشانیاں تھی وقفے وقفے سے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، لیکن وہ اپنے استکبار پر، اپنی مجرمانہ طرز عمل پر قائم رہے۔ ولما وقع عليهم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہو گیا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربك بما عهد عندك، تو وہ کہتے تھے آ کے حضرت موسیٰ سے، موسیٰ دعا کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تمہیں مقام حاصل ہے، جو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے تمہارے قول کے مطابق، تو ذرا اسے انووک کرو۔ اور لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ جو گندگی ہے اور جو مصیبت ہم پر اس وقت آئی ہوئی ہے اگر یہ تم اپنے یہاں سے ہٹوا دو، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، یعنی آخر کار زچ ہو کر وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر ہمیں نجات تم دلوا دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اور جب ہم ان کی اس تکلیف کو رفع کر دیتے تھے کچھ ایک وقت کے بعد، وہ وقت تک تو ہونا ہی تھا اس کو، تو اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا آخری، فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، پورا فرعون، اس کا لاؤ لشکر اور اس کا پورا جو ہے وہ فوج اس کی پوری غرق ہوئی ہے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے غفلت اور تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، جبری مشقت لے رہے تھے، اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا۔ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس سرزمین کی مشرق اور مغرب کا کہ جس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت سرزمین قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق فلسطین کی ہے۔ فلسطین کے بارے میں جو معراج والی آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو یہ مسجد اقصی جہاں ہے یروشلم، اس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سینکڑوں انبیاء یہاں دفن ہیں، حضرت ابراہیم الخلیل، حضرت ابراہیم وہاں دفن ہے، اور بنی اسرائیل کی جو ہے 1400 برس کی تاریخ ایکسوڈس کے بعد، اب جب مصر سے یہ نکل کر آئیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر انہیں کتاب بھی دی گئی، پھر یہ کہ یہ ایک امت کی حیثیت انہیں حاصل ہوئی، تو اس کے بعد جو 1400 برس تک نبی آتے رہے سب وہیں پر تھے۔ تو یہ ماحول، اور پھر یہ کہ بہت سرخیز علاقہ تھا یہ جو کہلاتا ہے فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، تو فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ کے اندر یہ علاقہ بھی شامل ہے۔
تو ہم نے وارث بنا دیا ان کو کہ جو اس طریقے سے وہاں پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، جنہیں جو ہے سخت جو ہے پرسیکیوشن اور ٹارچر کا سامنا تھا، ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جو بابرکت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے حق میں اے نبی آپ کے پروردگار کی وہ بات پوری ہو گئی، وہ اچھی بات پوری ہو گئی، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، جھیلا، برداشت کیا، قائم رہے، اپنی ایک آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، اپنی روایات کو برقرار رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو توحید پر قائم رہے، سب کچھ ہوا وہاں پر لیکن توحید پر قائم رہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ان کے محل تھے، ان کے بڑی بڑی حویلیاں تھیں، وہ سب کی سب جو ہے تباہ و برباد ہوئی۔ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ، اور جو وہ اونچے کر کر کے جو ہے وہ محل بناتے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ گویا کہ داستان ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ اب اس سے آگے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب امت کی حیثیت اسے اختیار کرنی ہے، لیکن یہیں سے وہ جو ہے فرد جرم کہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اسی کے آپ کو یہاں پر بہت سے حوالے ملیں گے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتار دیا سمندر سے بنی اسرائیل کو، وہ جو جب نکل رہے تھے راتوں رات نکلے ہیں، پیچھے فرعون آیا ہے تعاقب میں، آگے سمندر آ گیا۔ سمندر کا کون سا حصہ تھا اس میں اختلاف ہے، ایک تو یہ کہ یہ ریڈ سی کو کراس کیا ہے، ایک خیال یہ ہے کہ وہ جو خلیج، ایک تو خلیج عقبہ ہے، خلیج سویز جو ایک ہارن سا نکلتا ہے اوپر جا کر ریڈ سی جو ہے بحر احمر، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، درمیان میں سینائی پیننسولا ہے، جزیرہ نمائے سینا، ادھر وہ جو ہے خلیج عقبہ ہے، ادھر خلیج سویز ہے، تو ہو سکتا ہے خلیج سویز کو کراس کیا ہو۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ خلیج عقبہ اور اوپر سے یہ میڈیٹرینین جو ہے بحیرہ روم، اس کے درمیان جھیلیں تھیں بہت بڑی بڑی، درمیان میں پھر خشکی آ جاتی تھی جھیلیں، انہی جھیلوں کو آپس میں ملا کر نہر سویز بنائی گئی ہے، یعنی ان جھیلوں کے درمیان جو خشکی تھی اسے کھود کر اور جھیلوں کو ملاتے چلے گئے اور وہ آ کے خلیج سویز کے ساتھ ملا دیا گیا، تو یہ نہر سویز بنی ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت تو نہر سویز موجود نہیں تھی، تو یا تو کسی بہت بڑی جھیل کو کراس کیا ہے، یا جو ہے ریڈ سی اس کو کراس کیا ہے، یا یہ کہ خلیج سویز جو ہے اس کو، واللہ عالم۔ لیکن اس سے جب یہ عصا پڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانی پر، وہ پھٹ گیا، راستہ بن گیا، وہ نکل گئے۔ پھر جب فرعون کا آیا اور اس نے لاؤ لشکر کو لے کر اسی راستے پر چلنے لگا، پھر وہ دونوں جو تھے سمندر کے حصے وہ مل گئے اور وہ غرق ہو گئے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جب ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر کہ جو اپنے بتوں کا مراقبہ کرتے تھے، یا کو اعتکاف کرنا، دھیان جس کو کہتے ہیں، گیان دھیان ہندی میں، تو دھیان لگانا بیٹھ کر بت کے سامنے، وہ مراقبہ کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ کہا اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا بت تراش دیں آپ تاکہ ہم بھی ان کی طرح بیٹھے دھیان کریں کچھ، کیونکہ وہ جو اقبال نے کہا کہ خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تو ایک ان دیکھے انویزیبل خدا کی عبادت مشکل ہے، لیکن کوئی تصور ہو سامنے تو پھر یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ یہ رادھا کرشنن نے جو کہ ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، وہ بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے بت پرستی کا یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ در حقیقت بتوں کو ہم معبود نہیں سمجھتے، بتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف در حقیقت توجہ کے ارتکاز کے لیے ہم نے معین کر لیا ہے، ورنہ ان کے حوالے سے جو اصل ڈیوٹیز ہیں، جو اصل الوہیتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن صرف ان کو ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کا۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم بڑی جہالت کا معاملہ کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید سے نوازا ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ نے کہا سوچو میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود گھڑ دوں، جبکہ اللہ نے تو تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو 2 مرتبہ آیا تھا وہ یہاں بھی ہے، تیسرا نمبر نوٹ کر لیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے۔
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10، یہ واقعہ بھی آ چکا ہے پہلے کہ حضرت موسیٰ کو پھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، اور وہ پہلے ابتدا جو ہے وہ ہم نے 30 راتوں کے لیے 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر اس میں اضافہ کر دیا ہم نے 10 کا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح تیرے رب کا وہ معین وقت 40 رات پورا ہو گیا۔ یہاں سے ہمارے صوفیاء نے چلہ کشی نکالی، چلہ 40 دن کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن اور ایڈ کر کے فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اگر 40 دن رات کو انسان مسلسل روزے بھی رکھے اور تنہائی میں رہے، اللہ کو یاد کرے، تو اس سے یہ ہے کہ اس کا تزکیہ اور اس کے اندر سے آلائشیں جو ہے روحانی جو اور نفسیاتی آلائشیں ہیں ان کے پاک ہونے کی صورت ہو جائے گی، یہ چلہ کشی ہوتی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور حضرت موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہ آپ میرے خلافت کا یعنی میرے پیچھے نیابت کا فرض ادا کیجئے اب میری قوم میں۔ جب وہ جا رہے تھے کوہ طور پر، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھیے اصلاح کیجیے گا اور مفسدوں کے راستے میں پیروی نہ کیجیے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ آئے ہمارے اس وقت معین پر جو ہم نے ان کے لیے طے کر دیا تھا، اور ان کے رب نے ان سے پھر کلام کیا، پہلے بھی کلام ہو چکا تھا جبکہ انہیں نبوت دی گئی تھی، اب یہ بار دیگر اللہ سے مخاطبہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ نے اب یہ درخواست دائر کر دی، پروردگار مجھے دیدار بھی عطا فرما دے۔ یعنی گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن پس پردہ ہو رہی ہے۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے لیکن پردے سے پیچھے، تو وہ شوق جو ہے ان کا بھڑکا، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر جمع رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ ہماری تجلی کو جھیل جائے، فسوف ترانی، تو تم بھی سمجھنا کہ ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب ان کے رب نے حضرت موسیٰ کے رب نے تجلی ڈالی اپنی اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دب گیا، پھٹ گیا، بیٹھ گیا، اور موسیٰ بالواسطہ مشاہدہ جو تجلی کا ہو رہا ہے، تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، اور بالواسطہ حضرت موسیٰ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا بھی اثر یہ ہوا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب وہ ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ، اب انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو اتنا بڑا مطالبہ کر دیا تھا، اپنے حد سے بہت تجاوز میں کر بیٹھا تھا، تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تو سب سے پہلا ایمان لانے والا تجھ پر میں خود ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، دیکھو میں نے تمہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے اور تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، میرے پیغامات تمہیں دنیا تک پہنچانے ہیں، اور تمہارے ساتھ میرا ہی مکالمہ ہوا ہے، وکلم موسیٰ تکلیما، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، موسیٰ سے تو اللہ نے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے براہ راست۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو اب جو چیز میں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کی قدر کرو، شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے پتھر کی تختیوں پر اس کے لیے لکھ دی، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر معاملے میں نصیحت کی بات، وہی 10 کمانڈمنٹس، جو تمدنی معاملات ہے، جو انسانی انفرادی کردار ہے، لین دین کے معاملات ہیں، چوری نہیں کرنی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ ہم نے لکھ دیے، وہ تفصیل لکل شے، اور ہر چیز، کل شے سے مراد یہ تو نہیں کہ کل سائنس آ گئی اس میں، یا تو نہیں، بلکہ یہ کہ انسان کی اخلاقی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو جو کچھ ضروری تھا وہ ہم نے اس میں لکھ دیا۔
خذھا بقوت، اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تھامو اسے مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین پہلوؤں کو اختیار کرے۔ یعنی دین کے اندر بھی کچھ رخصتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ عزیمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شے نہیں ہے وہ حلال چیز کھانے کے لیے، تو رخصت ہے کہ آپ حرام کھا کر جان بچا لیں، لیکن کوئی شخص کر سکتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا، جان دے دے، یہ اس کی عزیمت ہوگی۔ نور الدین زنگی کے بیٹے نے یہ کام کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے جو اصل تھے، جن کے پھر جانشین صلاح الدین ایوبی ہوئے، نور الدین زنگی، ان کا ولی عہد بیمار ہوا، تمام علاج ناکام ہو گئے۔ اطباء نے یہ کہا کہ ہمارا اتفاق ہے اس پر کہ اگر شراب پیئیں گے تو کچھ افاقہ ہو جائے گا، بہتری ہو جائے گی۔ کہا حرام ہے، کیسے استعمال کروں؟ فتویٰ لا دیا گیا، حنفی فتویٰ آ گیا، مالکی آ گیا، شافعی آ گیا، حنبلی، چاروں کے فتوے آ گئے کہ جائز ہے۔ چاروں کو بلا لیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دینا چاہے تو اس شراب کا محتاج ہے، اس کے بغیر شفا نہیں دے سکتا، کہ نہیں یہ تو نہیں، اور اگر میری موت کا وقت آئی گیا ہے تو شراب مجھے بچا لے گی، کہ نہیں تو لے جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنے یہ فتوے اٹھاؤ اور چلتے بنو یہاں سے۔ اس نے جان دے دی لیکن شراب استعمال نہیں کی۔ اور یہ شہزادہ ولی عہد تھا۔ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں میں، بادشاہوں میں بھی بہت اونچی شخصیتیں پیدا ہوئی، اگر سے برے بھی ہوئے ہیں، ہر طرح کے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ واقع چند اورنگزیب عالمگیر جیسا اور نور الدین زنگی جیسے اور صلاح الدین ایوبی جیسے بادشاہ بھی تو اسلام میں ہوئے ہیں۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، جو بہتر سے بہتر ہے اس کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اب میں عنقریب تمہیں دکھا دوں گا فاسقوں کا گھر۔ وہ فاسقوں کے گھر سے مراد کیا ہے؟ فلسطین، جس پر اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا۔ جب یہ بنی اسرائیل فلسطین سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ظاہر بات ہے کہ خانہ خالی را دیو بھی گیرت، وہ خانہ خالی جو ہے اس کو، جو وہ عمالقہ آس پاس آباد تھے شام میں، سیریا میں، وہ آئے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ فسق اور فجر کا اڈا بنا ہوا تھا۔ جیسے وہ گھر جو حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے بنایا تھا، قریش نے اسے دنیا کا وہ جو پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، لیکن وہ کیا بن گیا تھا؟ دنیا کا بتکلا بن گیا تھا، بہت بڑا۔ دنیا کے بتکلوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں اپنی آیات سے رخ پھیرے رکھوں گا ان لوگوں کا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ جو تکبر کرے گا وہ میری آیات سے استفادہ کر ہی نہیں سکے گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا، وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ کامیابی اور ہدایت کا راستہ دیکھیں گے اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ٹیڑھا راستہ جو ان کے سامنے آئے گا اسے اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور آخرت کی ملاقات کا انکار کریں گے، حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ ملے گا اسی کا جو وہ کر رہے تھے، اعمال جو کر کے لائے تھے کرتوت بدلہ انہی کا ملے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہ دوسری جو ہے غلط حرکت جو کی تھی، جب حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، 40 دن کا وقفہ ہوا، تو وہاں پر سامری نامی ایک شخص نے گمراہ کر دیا اس قوم کو، اور جو زیورات وغیرہ تھے ان کے پاس ان کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی سی شکل بنائی، اور اس کو کچھ ایسا بنایا کہ وہ کھوکھلا بھی تھا کہ ہوا چلتی تھی تو اس میں سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ ڈکار رہا ہو یہ جو بچھڑا ہے، اور کہا یہ تمہارا رب ہے، اور اس کی پرستش بہت سے لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں واپس، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب وہ لوٹ کر آئے ہیں تو ان کی کیفیت غصے میں انتہائی اور افسوس رنج کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا کیونکہ حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنے پیچھے، تو حضرت ہارون کو پکڑا انہوں نے کہ میری بات، میری خلافت تم نے بہت بری کی ہے، اس کا حق جو ہے ادا نہیں کیا۔ عاجل تو ربکم والقى الالواح، اور وہ جو لے کر آئے تھے وہ جو تختیاں تھی پتھر کی وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اور بالوں سے ان کو اپنی طرف کھینچا، یعنی سخت تعذیب جس کو کہا جائے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، یہ پورا واقعہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے آئے گا، یہاں میں اسی لیے جلدی سے گزر رہا ہوں۔ ان کا ہے میرے ماں جائے، یبن امہ،
یہ ماں کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے دبا لیا تھا، وکادوا یقتلوننی، میں تو انہیں روکتا رہا لیکن یہ میرے قتل پر تل گئے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو اب آپ بھی مجھے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو دیکھیے یہ دشمن جو ہے ہنسیں گے، تو یہ شماتت اعداء کا سامان پیدا نہ کیجیے۔ یہ تو بہت بڑا جو جرم ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک بات تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں کہ پھر طے یہ کیا گیا کہ یہ جو 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے یہ گوسالہ پرستی کا جرم کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں۔ قبائلی زندگی میں کسی اور قبیلے کے لوگ قتل کریں تو اس کی کچھ اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو وہاں آیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو یہ جو قتل کیے گئے وہ لوگ، اس کے بعد اجتماعی توبہ کے لیے اب حضرت موسیٰ 70 اپنی قوم کے سرکردہ لوگوں کو پھر پہنچے ہیں کوہ طور پر۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، پھر ہم نے ایک وقت مقرر کیا اور حضرت موسیٰ نے 70 افراد اپنی قوم کے سرکردہ 12 قبیلوں کے چن لیے، لے کر آئے وفد کی شکل میں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب آئے ہیں طور پر تو ان پر ایک زلزلہ سا آیا، ان کے دل میں دقت پیدا کرنے کے لیے۔ قال رب لو شئت اهلكتهم، تو حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا پروردگار اگر ہمیں ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا، من قبل وإيایا، ان کو بھی اور مجھے بھی۔ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے؟ جو ہمارے بے وقوفوں نے جو حرکت کی، غلط کام کیا، انہوں نے گوسالہ پرستی کی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ ہمارے ہاں کے احمق نادان لوگ تھے۔ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة، تو پروردگار یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، اپنی آزمائش کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، وہ تہدی من تشاء، اور اسی آزمائش کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو یقیناً بخشنے والا ہے بہت اچھا۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ، ہمارے لیے تو اس دنیا میں بھی بھلائی کا فیصلہ کر دے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی بھلائی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہادہ یہودوں سے ایک خیال ہے کہ یہود کا لفظ جو بعد میں بنا ہے، ایک تو رائے یہ ہے کہ جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ان میں یہودا نام تھا ایک کا، جو شاید سب سے بڑے تھے، تو ان کے نام سے یہ یہودی موصول ہوئے، اور ایک یہ ہے کہ انا ہدنا الیک، ہادہ یہودوں سے ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، تو گویا کہ توابین جسے ہم کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر یہ ہادہ یہودوں سے یہودی بن گیا، واللہ عالم۔ اب جو آ رہا ہے ذکر آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان سے عہد لیا گیا۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ کی دعا آپ نے سن لی، بڑی لجاجت سے جو دعا کی ہے اپنے لیے اور قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ نے جواب دیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے میں وہ وارد کروں گا جس پر چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے ہر شے کے ساتھ شامل حال ہے، ہر شے کا وجود ہی میری رحمت کے طفیل ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں میں اس رحمت کا خاص جو رحمت ہے میری وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، معین کر دوں گا ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے رہیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وہ پائیں گے لکھا ہوا، جس کے بارے میں پیشین گوئیاں وہ موجود پائیں گے، مکتوبہ لکھی ہوئی، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف، یہ بہت عظیم آیت ہے اس اعتبار سے کہ حضور کے جو افعال ہیں ان کو یہاں بڑے مختصر الفاظ میں جامعیت سے بیان کیا گیا ہے، تو جب وہ میرے رسول نبی امی آئیں گے تو کیا کریں گے یہ سنو، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہرائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، تمام گندی چیزیں ان پر حرام قرار دے دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے اتار دیں گے ان کے بوجھ
اور وہ جو ان کے گلوں کے اندر جو ہے طوق پڑے ہوئے ہوں گے جو ان کے اوپر، یعنی یہ کہ مختلف جو بھی لوگوں نے رسومات کے طوق پہن لیے، جیسے ہمارے ہاں ہے اب شادی کی کیسی کیسی رسومات بنا لی گئی ہیں، اب یہ طوق ہے اس لیے کہ جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے شادی نہیں ہو سکتی، حلال سے نہیں ہو سکتا حرام سے کیجیے، کوئی چیز بیچیے کچھ کیجیے، بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں تقریبات تو کرنی پڑے گی، یہ سب کیا ہے اسم و اغلال ہے۔ اسی طرح دین کے اندر نئی نئی بدعات پیدا کر کے اپنے لیے بوجھ جو کہ اللہ نے آپ پر نہیں ڈالا، تو وہ آئیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، تمام گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور لوگوں پہ جو بھی بوجھ ہوں گے اور اس اور اغلال ہوں گے ان سے انہیں نجات دلائیں گے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے نمبر 1، اور ان کی تعظیم کریں گے نمبر 2، اور ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے ان کی نمبر 3، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے پر اس آیت کے میری ایک کتاب ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، یہ ہے آیت کے جس کی روح سے ہمیں حضور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہے، آپ کی تعظیم، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب۔ پھر نمبر 3 نصرت۔ نصرت کس بات کی؟ نصرت کونوا انصار اللہ، کس لیے؟ جس مشن کا ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے اس میں ان کا ہاتھ بٹھانا، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا، اگر یہ کر رہے ہیں تو نصرت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کا مشن اب بھی زندہ ہے، دین مغلوب ہے، کہیں غالب نہیں، اور حضور کو بھیجا گیا اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے، اور اس دین کو غالب کرنا کل روح عرضی پر، اس لیے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جو لوگ حضور کے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور اس کا راستہ کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ سارا راستہ اس قرآن کے ذریعے سے آئے گا، قرآن کے ذریعے سے دعوت ہوگی، تذکیر ہوگی، انذار ہوگا، سورہ انعام میں سب پڑھ چکے ہیں ہم، تذکیر اسی کے ذریعے کرو، انذار اسی کے ذریعے کرو، تبشیر اسی کے ذریعے سے کرو، تبلیغ اسی کی کرو، اس سے لوگوں کو بدلو، جو لوگ بدل جائیں انہیں جمع کرو، منظم کرو، کوڑا بناؤ، اور وہ کوڑا باطل کے اوپر دے مارو۔ یہ منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوک پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ 12 برس تک درویشی تھی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ اگر کوئی لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو ادھر سے دعائیں دی جا رہی ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے تو پھول پیش کیے جا رہے ہیں، کوئی پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو کوئی جوابی کارروائی نہیں ہے، سب درویشی۔ لیکن جب تیار ہو گئے، ایک طاقت وجود میں آ گئی، ایک امت وجود میں آ گئی کہ جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار تھی، پھر اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ تو پختہ شریف خود را بر سلطنت جب زن، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو تاکہ اس کا بھیجا نکال دے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہم پڑھیں گے بل نضرب بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کا کوڑا باطل کے سر پر مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار مولابی، یہ پوری داستان ہے جو چل رہی ہے۔ تو یہ الفاظ آپ یاد کر کے اٹھے اور اللہ توفیق دے تو وہ کتابچہ پڑھیے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یہ قرآن مجید، فاولئک ھم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہ گویا کہ بات اچانک یہ ذکر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ اب سمجھیے کہ معاملہ 2000 برس کا فصل طے کر کے فوراً اللہ تعالیٰ اب حضور سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا میں رسول ہوں جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے اس رسول نبی امی پر۔ اپنے بارے میں یہ بات حضور سے کہلوائی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیے کہ وہ جو موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا وہ میں آ گیا ہوں، میں موجود ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول، وہ نبی امی جو اللہ کی کلمات پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخی کے کچھ اور واقعات بھی ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکے ہیں، میں ان کو ذرا چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک ان کی داستان کا واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ یہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے اس کے آس پاس آباد تھا، اور ان کی شریعت میں ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کاروبار کرنا حرام مطلق تھا، یوم سبت۔ لیکن یہ کہ ان کو اللہ نے آزمایا، ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا۔ مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حص دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے، حیوانات میں بھی انہیں اندازہ ہو گیا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ ساحل کے قریب آ کر اٹکیلیاں کرتی تھی، چھلانگیں لگاتی تھی پانی میں، یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ہاتھ تو لگا بھی سکتے کہ اس لیے کہ یوم سبت تھے، اور اگلے دن وہ جا کے ڈیپ واٹر کے اندر غائب۔ تو ان کے لیے جو یہ ایک امتحان آزمائش ہو گئی، تو ایک تو یہ تھا کہ صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے اترتے۔ انہوں نے ہیلا تراشا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں تو نہیں پکڑیں گے، لیکن بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے ساحل کے ساتھ، اور سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے آئے، مچھلیاں بھی آ گئی، اور پھر ان کا جو راستہ تھا سمندر سے ملنے وہ کینال، اس کو بند کر دیا۔ یہ گڑھے اب تالاب بن گئے، اتوار کو جا کے پکڑ لیا، کہاں جائیں گی اب تو گڑھوں میں ہے نا۔ اس پر یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے پھر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو وہ جو اس طرح شریعت خداوندی کا گویا کہ استہزاء کر رہی تھی، یہ تو تختہ مشق بنانا ہوا، بازی گاہ بنا لیا اللہ کا جو ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو خود کر تو نہیں رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، ایک وہ تھے جو روک بھی رہے تھے کہ مت کرو یہ کام اور شریعت کا صحیح مذاق نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو صرف ان کو بچایا، اس عذاب سے مستثنا رکھا جو روک رہے تھے۔ یہ اصل میں اس بات کی اہمیت کے لیے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سورہ آل عمران کے وہ آیات ذہن میں لے آئیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے پوچھئے نبی اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل پر آباد تھی، ایلات کے پاس، یہی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں، ہفتے کے قانون میں وہ حد سے گزرنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، جبکہ وہ جو آتی تھی مچھلیاں وہ ہفتے کے دن تو قریب آ جاتی تھی، شُرًّا، اور اس طریقے سے وہ اٹکیلیاں بھی کرتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن تو وہ وہاں آتی نہیں تھی اور ڈیپ واٹرز میں چلی جاتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا، ان کا فسق جو تھا اس کے لیے ایک امتحان، ٹوکن جو ہے رکھ دیا کہ دیکھیں اب یہ کتنے اس میں پورے اترتے ہیں۔ اِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب وہ جو 3 میں نے گنائے گروہ، ان میں سے وہ جو تھے کہ جو خود تو ملوث نہیں ہوئے اس جرم میں لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو روک بھی رہے تھے، تو یہ جو روکنے والے نہیں تھے انہوں نے ان روکنے والوں سے کہا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان کے گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، واعظ کہہ کے نصیحت روک رہے ہو، ان کو روک رہے ہو، ایسے لوگوں کو جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں لوگ بابا چھوڑو، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، دفع کرو، تم اپنے دھندے کے اندر لگو، کب تک ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرو گے؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ تو اللہ ان کو ہلاک کر کے رکھے گا اور یا عذاب دے گا شدید۔ قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ جو روکنے والے تھے ان کا کہ ہم اپنے رب کے حضور میں تو معذرت پیش کر سکیں گے، ہم یہ تو کہہ سکیں گے پروردگار ہم آخری سانس تک روکتے رہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتا کہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو ہی جائے، تمہیں کیا معلوم،
کبھی اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے، کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، کوئی گارنٹی تمہارے پاس نہیں ہے کہ ہرگز کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہاں سے تمہیں یقین ہو گیا ہے؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی، ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن تم ذریعہ بن جاؤ، تو کیا پتا ہمارے اس نہی عن المنکر کے طفیل ان میں سے کوئی تقویٰ کی روش اختیار کر ہی لے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب انہوں نے نظر انداز کر دیا جو تذکیر و نصیحت انہیں کی جا رہی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو بدی سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ ظلم کی اور گناہ کی روش اختیار کیے ہوئے تھے ہم نے ان کو پکڑا ایک بہت ہی برے عذاب سے، ان کے فسق کی وجہ سے۔ اب یہاں ظلموں میں دونوں آ گئے، وہ بھی کہ جو حکم توڑ رہے تھے اور وہ بھی کہ جو اپنا فرض جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ ادا نہیں کر رہے تھے، تو یہ گویا کہ یہ ایک اعتبار سے وہ بھی ظلم میں آ گئے۔ بچے صرف وہ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو روکتے رہے تھے بدی سے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب وہ بہت ہی سرکشی میں آگے بڑھ گئے ان چیزوں سے کہ جن سے انہیں روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب بندروں کی شکل اختیار کر لو۔ ان کے مس کر دیے گئے چہرے وہ بندر بن گئے اور کچھ عرصے کے بعد مر گئے۔ وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد رکھو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان لوگوں پر میں ہمیشہ ایسے لوگ اٹھاتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے میں بھی تیز ہے لیکن یہ کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ عہد الست جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اب وہ وقت آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکال لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں، آپ ہیں ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، مالک ہیں، شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا، ہم تو اس سے غفلت میں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور تقولوا، یا تم یہ کہو، یہ پلیل ہو قیامت کے دن، انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے ایجاد کر لیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی نسل تھے، ان کی اولاد تھے، تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہی تھا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ غلط کام کیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طریقے سے ہم اپنی نشانیاں جو ہے واضح کر دیتے ہیں شاید کہ یہ لوٹے رجوع کرے۔ اب دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بنی آدم کی پیٹھوں سے ہم نے نکال دیا۔ وہ بنی آدم ابھی کہاں تھے؟ یہ گویا کہ تعبیر کے لیے الفاظ ہیں۔ تمام ارواح انسانیہ جو پیدا کی گئی، خلقناکم اول مرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی تخلیق ہماری عالم ارواح میں ہوئی، عالم امر میں ہوئی۔ عالم امر میں الارواح جنود مجندہ، ابھی جسم نہیں تھے، جب جسم نہیں تھے تو کوئی باپ بیٹے کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ باپ بیٹے کا رشتہ تو یہ عالم مادی میں، عالم خلق میں ہوا ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، باپ کے رحم میں اس نے 9 مہینے گزارے ہیں۔ یہ سارے تعلقات تو اس عالم خلق کے، عالم امر میں کوئی رشتہ کسی کا نہیں تھا۔ سب ارواح جو ہے انڈیپینڈنٹلی رسپانسبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس وقت یہ عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، پھر ہماری ارواح کو یوں سمجھیے کہ کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا۔ یہ عالم امر کا معاملہ ہے۔ پھر ہوا ہے وہ بگ بینگ، جہاں تک کہ آج کی سائنس پہنچ گئی ہے۔ یہ جو ہے عالم امر، یہ پرائر ٹو بگ بینگ ہے، بگ بینگ سے پہلے کا دور ہے۔ یہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ کی تخلیق، البتہ اس کے بعد پھر جو آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح کا وہ دھماکہ ہوا ہے اور جو پارٹیکلز پیدا ہوئے ہیں اور ٹریلینز ڈگری فارن ہائٹ کا وہ ٹیمپریچر تھا، اس کے بعد پھر وہ جو اس کے کرے بنے ہیں، پھر گیلیکسیز بنی ہیں، پھر وہ ناری کرہ ٹھنڈا ہوا ہے، پھر یہاں پر وہ کرسٹ بنا ہے اور یہیں سے بخارات گئے ہیں اور بخارات نے پھر جا کر فضا میں پانی کی شکل اختیار کی ہے، پھر بارش ہوئی ہے، پھر یہ مٹی اور بارش کے جو آپس میں تعامل ہوتا رہا، اس سے وہ حیات
عرضی کا آغاز ہوا۔ تو یہ سارا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تنزلات، اور پھر ارتقاء کا عمل شروع ہوا، پھر عالم انسانیت وجود میں آیا، پھر عالم خلق میں باپ بیٹا پوتا یہ سب رشتے جو ہے قائم ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نطفہ جو رحم مادر میں جاتا ہے، جب اسے 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 40 دن کے 3 وقفے گنوائے ہیں، 40 دن تک نطفہ، 40 دن تک علقہ، 40 دن تک مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں بھی روح پھونکتا ہے، اس کی روح جو وہاں اس کو اسٹوریج سے لا کر وہ فرشتہ اب اس کے ساتھ شامل کرتا ہے۔ اب یہ انسان بنا، اس سے پہلے وہ حیوانی لوتھڑا تو تھا لیکن وہ انسان نہیں تھا جب تک کہ اس کی روح لا کر اس کے ساتھ شامل نہیں کر دی گئی۔ اس کا کچھ ذکر جو ہے سورہ مومنون میں بھی آ جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔